جب لوگ حق کا انکار کرتے ہیں اور خاص طور پر جب حقانیت واضح ہو جاتی ہے اور جب ان کے پاس میں کوئی عقلی اور معقول دلیل نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ کٹ حجتی پہ آ جاتے ہیں، وہ وائلنس پہ آ جاتے ہیں، اور یہی ایگزیکٹلی جو ہے ان لوگوں کے ساتھ میں ہوا، اور وہی معاملہ آج کل ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ جب لوگوں کے پاس میں حق کے خلاف کوئی جواب نہیں ہوتا تو پھر وہ ایگریسو ہو جاتے ہیں اور پھر انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں اور پھر وائلنس کے اوپر جو ہے ان کا تمام ریئیکشن جو ہے منتج ہوتا ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں معین بھائی، بستی والے کہنے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، ایک اگر تم باز نہ آئے تو آپ نے جس وائلنس کی بات کہی، ہم تم کو سنسار کر دیں گے، اور اس سے مزید اضافہ یہ بھی ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ۔ دیکھیے، حق بات کا انکار کرنے والوں نے بے اصل قسم کی اور بے بنیاد قسم کی بات کہہ دی، اور بات کیا کہہ دی؟ ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے، نحوست سمجھتے۔ اب یہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی دعوت حق، ان کا جذبہ خیر خواہی، ان کا لوگوں کو دوزخ کے گڑھے میں سے بچانے کی کوشش اور جنت کا امیدوار بنانے کی کوشش، ان ساری باتوں کے علی الرغم جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ کہ نعوذ باللہ من ذالک، تم ہمارے لیے بدشگون ہو، تم ہمارے لیے فعال بد ہو، تم ہمارے لیے منحوس ہو۔ میں نے جیسے کہ کہا کہ بات کی نامعقولیت کو ناظرین سمجھیں۔ ایک محسن کے لیے آپ کیا کلمات لاتے ہیں؟ آپ سے کوئی آپ کی دولت تو نہیں مانگی تھی، آپ سے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ جس عہدے پر بنے ہوئے ہیں اس سے نیچے اتر آئیے۔ بھائی یہ آگے بات وہی کہی جا رہی ہے، من لا یسألکم اجر وہم مہتدون۔ جی ہاں، یہ آگے آئے گی تو انشاءاللہ ہم وہاں پر اس کی وضاحت فرمائیں گے، لیکن یہاں پر معین بھائی نے جیسے کہ شروعات میں بات کہی کہ حق کے انکاریوں کے پاس میں عقلی دلیل نہیں ہوتی، حق کے انکاریوں کے پاس میں کوئی منطقی دلیل نہیں ہوتی، حق کے انکاریوں کے پاس میں مبنی بر حق کوئی دلیل نہیں ہوتی۔